السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز۔ ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے اسلم بھٹا صاحب اور ڈاکٹر احتشام صاحب اور اے پی ایم ایل کے عاشق حسین صاحب موجود ہیں۔ شیفیلڈ سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ مختلف پارٹیوں میں جا رہے ہیں اور مختلف پارٹیوں کے پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں۔ مشرف صاحب چلے گئے اور اب برطانیہ میں ہیں، پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں الیکشن کا موسم ہے، یہ سال بھی الیکشن کا ہے اور کسی وقت بھی الیکشن کا اناؤنس کیا جا سکتا ہے، الیکشن کے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا اور تمام پارٹیاں سرگرم ہیں اور نئی نئی پارٹیاں آ رہی ہیں۔ مشرف صاحب نے وعدہ کیا تھا میں بلا تاخیر جاؤں گا عاشق حسین کی طرف، کہ بھئی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوں گے الیکشن سے پہلے میں وہاں چلا جاؤں گا، تو کب جا رہے ہیں وہ؟ جی انشاءاللہ وہ بہت جلد اعلان کریں گے اس چیز کا کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی پاکستان ان کا وطن ہے اور انہیں وہاں سے کسی نے بھی نہیں نکالا ہوا۔ ان پر تو ابھی کیس بنا ہوا ہے اور وہ سر کیس کس کے اوپر نہیں بنا ہوا؟ کیس پاکستان میں کس کے اوپر نہیں؟ وارنٹ گرفتاری آئے ہوئے ہیں ان کے، دیکھ لیں گے ابھی آپ دیکھ لیں کیس وہاں کس کے اوپر نہیں ہے۔ یہ سیاسی کیس ہے، یہ ان کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھ لیں کیس تو زرداری صاحب کے اوپر بھی بنے ہوئے ہیں، کیس تو میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی بنے ہوئے ہیں، کیس تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، لیکن عمران خان پر کوئی کیس نہیں، عمران خان پر کوئی ایسا کیس نہیں کہ جس کے اوپر بات کر سکیں آپ ایک سیاسی لیڈر پر۔ دیکھیں عمران خان صاحب ابھی حکومت میں نہیں آئے، مشرف دور میں وہ دیکھیں مشرف کے ساتھ تھے، بالکل ساتھ تھے مشرف صاحب۔ کیا اب بھی الحاق ہونے کو کچھ چانس ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید اس وقت مشرف صاحب نے انہیں کوئی وزارت وغیرہ نہیں دی تو اس لیے وہ ساتھ چھوڑ گئے مشرف صاحب کا۔ باقی اور مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی اس وقت کوئی ایسا کوئی کام ہوا ہو۔ بہرحال دیکھیں جی یہ ان کا جو انداز بیاں ہے یہ اچھا ہے، مگر ایسی نہ کوئی بات تھی نہ کوئی ہے۔ اصل میں یہ ایک پروپیگنڈا ضرور ہے۔ یہ پروپیگنڈا تھا کہ 90 سیٹیں انہوں نے مانگی اور انہوں نے کہا 10 یا 5۔ یہ پروپیگنڈا ہی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی حقیقت ہے تو سامنے دیکھیں۔ ویسے دیکھ لیں باتوں سے تو آپ سیاست نہ کریں۔ ماشاءاللہ دیکھیں اب تو وہ پاکستانی عوام کے ہم بھی دیکھیں کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں ٹی وی، ان کے ماشاءاللہ جلسے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کے عوام ایک تبدیلی چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب آگے آئیں، بسم اللہ، ان کا حق بنتا ہے، اگر انہیں کوئی سپورٹ کرتا ہے تو بالکل کرے، ضرور کرنی بھی چاہیے۔ ہم سیاسی پارٹی ہیں، انشاءاللہ عوام کے جو رائے ہے اس کے ساتھ ہی آگے آئیں گے۔ ہم کسی ڈکٹیٹر کی جو ہے نا پشت پناہی سے آگے نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن عمران خان کے تو یہ الفاظ تھے کہ میں جس طریقے سے بھی آیا استعفیٰ ضرور آؤں گا۔ جس طریقے سے طریقہ وہی ہے۔ بالکل یہ کافی عرصہ پہلے میں نے بھی سنے تھے، اگر طریقہ وہ کاشف عباسی صاحب کا پروگرام تھا، بالکل مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح۔ عمران خان صاحب کا انٹرویو کاشف عباسی صاحب لے رہے تھے، تو اس میں کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ پوچھا ان سے کہ آپ کیسے آئیں گے، انہوں نے کہا جی عوام کے ووٹ سے۔ انہوں نے کہا اگر عوام کے ووٹ نہ ملے تو کسی اور طریقے۔ انہوں نے کہا بالکل جی اب میں اقتدار میں آؤں گا جس بھی طریقے سے آنا مجھے پڑے۔ تو دیکھیں فوج کی حمیت، فوج اور ایجنسیوں کی حمیت سے شاہ صاحب انکار نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی سیاست میں۔ آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ فوج ہی ہے۔ آپ فوج کی جو ہے نا اس کی بات کریں گا اور اسی سے آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ بندے یاد ہو، دیکھیں بندے آپ اگر آپ سیاسی بننا چاہتے ہو تو بات سیاسی کریں۔ اگر آپ فوجی ڈکٹیٹرشپ کی آپ نے پہلے بات کر دیجیے کہ آپ نے دیکھیں ایک بات سنیں پہلے، آپ نے پہلے یہ کہا جی کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ نام کی جمہوریت ہے۔ میرے نزدیک بدترین جو جمہوریت ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ دیکھیں بات سنیں نا، دیکھیں آپ حوصلہ بھی رکھیں، آپ حوصلہ بھی رکھیں، بالکل آپ بات کریں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپ جو ہوتی ہے نا وہ ایک ڈنڈے سے چلتی ہے، جی جی جی، مگر جو جمہوریت ہوتی ہے وہ عوام کی آواز سے چلتی ہے۔ آپ پروگرام بھی آپ کی آواز ہے تو پھر آپ کی آواز ہی بنی نا۔ بالکل بالکل آواز بلند لیکن یہ مشرف صاحب نے پارٹی تو لانچ کر دی ہے اور انہوں نے پارٹی بالکل مکمل اعلان کر دیا ہے کہ اے پی ایم ایل ہماری پارٹی ہے، اور بلکہ یہ واحد آدمی جس نے 2 پارٹیاں بنائی ہیں زندگی میں۔ دیکھیں جی پاکستان میں سیاستدان کچھ ایسے سیاستدان ہیں، نہیں میرا خیال ہے ہمارے بھائی جو پی ٹی آئی والے اب بھی انہیں آمری سمجھ رہے ہیں، اب بھی انہیں وہ فوجی کہہ کے بلا رہے ہیں، جبکہ انہیں میرا خیال ہے ریٹائرڈ ہوئے غالباً 3 سال غالباً ہو چکے ہیں انہیں، 4-5 سال ہو چکے ہیں، بالکل اس سے زیادہ ہی عرصہ ہو چکا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ وہ سیاستدان ہے اور
انشاءاللہ پاکستان میں وہ جا کے الیکشن بھی لڑیں گے, جائیں گے پاکستان کی طرح سیاستدان ضرور ہیں. نہیں ابھی رنگ بدلنے کتنی دفعہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم جائیں گے پاکستان. نہیں انشاءاللہ پہلی دفعہ نہیں انہوں نے کہا اور یہ آخری دفعہ بھی نہیں ہے. نہیں انشاءاللہ وہ پاکستان جائیں گے. دیکھیں ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھیں نا کیا ہوا ہے, نعرہ انہوں نے لگایا جی کہ ہم نوجوان نسل کو ساتھ لے کے چلیں گے, ہم جوانوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, جبکہ اپنی پارٹی میں انہوں نے وہی وہ موروثی سیاستدان شامل کر لیے جنہوں نے پہلے ملک کو لوٹا ہوا تھا. اسی لیے تو لوگ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. نہیں کوئی نہیں جا رہا, یہی وجوہات ہے. کس نے چھوڑا ہے آپ کی نظر میں, کون چھوڑ گیا؟ سر میری نظر میں دیکھیں یہ ابھی حالیہ یہاں جو برطانیہ میں دیکھ لیں آپ, جو پی ٹی آئی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی رابعہ ضیاء صاحبہ, رابعہ ضیاء کون چھوڑ گئی؟ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے خاموش بیٹھے ہیں. نہیں ہے تو وہ ایک معمولی ورکر کی حیثیت ان کی رہ گئی تھی, وہ بالکل ہی مارجنلائز تھیں, اور ان کو یعنی وہ بھی جس طرح کی سیاست کرتی تھی معذرت کے ساتھ, چونکہ وہ ہماری ساتھی رہی ہیں, میں اور یہاں پہ موجود بھی نہیں ہے, میں کوئی زیادہ ان پر یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ورکر چلا جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم ہے, ایم این اے ایم پی اے یا بڑی شخصیت جائے تو پرابلم ہے, لیکن ورکر جو ہے اس کو یہ ڈیمانڈ کرنا کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر کہ جی میں ہمیشہ یعنی میں اسی وقت تک رہوں گا جب تک میں عہدیدار رہوں گا اور اس کے بغیر میں نہیں رہنا چاہتا, تو یہ ڈیمانڈ نہ تو کسی ورکر کی ٹھیک ہے, نہ کسی ایم این اے ایم پی اے کی ٹھیک ہے. جو بات مشرف صاحب کے بارے میں عاشق صاحب کہہ رہے ہیں, تو اس سے بڑا اور کیا المیہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو آل ان آل ہو کچھ عرصہ پہلے, اور پھر اس کے بعد ایک وہ اور ایک عاشق صاحب, دو بندے رہ جائیں پارٹی میں. پتہ ہے کوئی تیسرا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. دیکھیں کچھ مفاد پرست کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی میں شاید آپ کی پارٹی میں بھی ہوں, تو میرا خیال ہے آپ رابعہ ضیاء صاحب کی طرف اشارہ غالباً پہلے کر رہے تھے, لیکن کچھ ایسے مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں پارٹیوں میں جو کہ اپنے مفاد کے لیے دوسری پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ جیسے رابعہ ضیاء ہیں, وہ ایک مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا, وہ جو سب سے پہلے ممبر تھی غالباً, شاید آپ کو ان کا نام یاد ہو, وہ کراچی سے سندھ کے ساتھ تعلق تھا ان کا, تو شیریں مزاری صاحبہ, بالکل جی. تو وہ دیکھیں سب سے پرانی یہ پارٹی ممبرز تھی, میرا خیال پرانی نہیں تھی 2008 میں, وہ یعنی کہ شیریں مزاری چھوڑ گئی اس وقت تھی جب پی ٹی آئی کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا, انتہائی معذرت کے ساتھ. لیکن بھائی ہر ایک بندے کے ساتھ, یعنی آپ یہ کہیں ایک کروڑ بندے کسی ہر ایک بندے کے ویو کے ساتھ جو ہے ہمیشہ آپ ایگری کر سکتے ہیں, یہ ایک مشکل بات ہے. یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر یہ گارنٹی نہیں. لیکن میں ایک بات میں المیہ ان کو بتا رہا ہوں, سارے جو ہمارے فوجی ہمارے, ایوب خان صاحب کا ایک بڑی داغ تھی, کیا ہوا پھر کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا, کوئی میرے خیال میں ان کے جنازے میں بھی چند ہی لوگ تھے. یحییٰ خان کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا, یعنی ان کو جو ہے ضیاء صاحب کے ساتھ بڑے, ضیاء صاحب کا جنازہ پاکستان میں تاریخی طور پر سب سے بڑا جنازہ, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ان کا ہر سال برسی بھی ہوتی رہی. اب کیا ہوتا ہے جی, وہ برسی جو کرنے والے جو ان کے سیاسی وارث تھے ان کو کہیں اور فائدہ نظر آیا. کیا بات کر رہے ہیں جی, ان کے بیٹے کی آج بھی ویلیو اتنی ہے کہ اجاز الحق جہاں بھی جاتا ہے وہ ایک اہمیت رکھتا ہے. اہمیت کیا رکھتا ہے؟ مثلا پچھلی دفعہ تو وہ الیکشن نہیں جیتے, اہمیت کیا مطلب یہی ہے نا, آخر میں مارجنلائز ہو کے ایک بندہ رہ گیا, تو یہ ایک ہی بندہ رہ جاتا ہے. پھر پچھلی دفعہ وہ الیکشن نہیں جیتے تو آپ کے عمران خان کب جیتے ہیں؟ وہ نہ جیتے نا جی, وہ عوامی سطح پہ آئیں گے نا, وہ اگر جتنا کون سا اگر آرمی کی سطح پہ آ رہے تھے وہ بھی عوامی سطح پر حال کیا ہے. میں ایک بات کروں گا انتہائی معذرت کے ساتھ, عمران خان صاحب مشرف دور سے پہلے بھی ایک دفعہ الیکشن لڑا تھا انہوں نے, اور میرا خیال ہے تقریباً 400 ووٹ انہیں ملے تھے. وہ اس وقت وہ نئے غالباً ایز اے کرکٹر ریٹائرڈ ہوئے تھے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے, تھوڑے ووٹ لینا ابھی صاحب کے دور میں وہ ایم این اے بن کے اسمبلی میں پہنچے, لیکن جب انہیں وزارت نہ ملی تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا, انہوں نے کہا جی چھوڑیں. ڈاکٹر صاحب کیا واقعی یہ باتیں جو کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی پارٹی کے بارے میں سچ باتیں ہیں؟ اس میں کوئی نہیں, دیکھیں ایک اسپیکولیٹ کرنا کسی چیز کے بارے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میرے خیال میں میں صرف انہی گناہوں کا ذمہ دار ہوں جو مجھ سے ہوئے ہیں, جن کے بارے میں میں نے سوچا, جن کے بارے میں کوئی مجھ پہ شک یا گمان کرتا ہے, ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. بھٹا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی مختلف پارٹیاں الحاق کرتی ہیں. جب ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان میں داخل ہوئے تو عمران خان نے کہا کہ ہماری ہی آواز بول رہے ہیں, ہمارے ہی طرح گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے ہی مشن کو لے کے آگے آ رہے ہیں, تو یکدم مخالفت کیسی؟ نہیں ہے, مخالفت بالکل نہیں ہے. عمران خان نے ابھی یسٹرڈے انٹرویو میں کہا جی کہ ہم ان کے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں مگر سارے کے سارے سے نہیں. جو سسٹم کی تبدیلی کے لیے جو طریقہ کار اخذ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. ہمارا یہ موقف ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر چینج آنی چاہیے, پاکستان کے لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے,
پاکستان کو بجلی گیس اور اس کی فراہمی عام عوام تک بآسانی پہنچنی چاہیے. یہ ہمارے وہ موقف ہیں جو ہم نے 16 سال سے جن کو پریچ کر کہ تھوڑی سی انہوں نے تائید کر دی. ناظرین مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی, میں انہی سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی موقف کی تائید کرنے والوں میں عمران خان, کاف لیگ اور ایم کیو ایم شامل ہے, صرف ابھی مشرف شامل نہیں ہے. مشرف صاحب مشرف صاحب نے حمایت کی ہے, انہوں نے بھی حمایت کر دی. یعنی کہ یہ تمام پارٹیاں جو پہلے جن کے بارے میں ایک سوچ عوام کے پاس موجود تھی کہ یہ پارٹیاں جو ہیں مل کے ایک نئی حکومت بنانے کا سیٹ اپ لائیں گی, میرا خیال ہے کہ اکٹھی ہو رہی ہیں. کیا واقعہ ہی مشرف کے ساتھ بھی آپ علاقہ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں بہت مشکل ہے. مشکل ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے لیکن ناممکن کی حد تک. یعنی آپ کو قسم تو نہیں کسی چیز کی بھی کھا سکتے, صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناممکن کی حد تک مشکل ہے. اصل میں چونکہ مشرف صاحب کے پاس مشرف صاحب نہ جائیں گے نہ ان کے پاس بندہ کاف لیگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور عاشق صاحب سے ہم ویسے ہی ووٹ لے لیں گے. اصل میں ایسی کوئی بات نہیں, یہ ایشو نہیں ہے. اصل کی سیاست کرتے ہیں ہم, ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانے کو وہ تو ووٹ لینے کی میں بات کر رہا ہوں نا. اصل میں جو ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مشرف کے ساتھ یا کسی بھی ان پارٹیوں کے ساتھ شاید ہم علاق نہ کریں, چونکہ ان میں سے کاف لیگ اور ایم کیو ایم ان کی تو یہ تو ہر پارٹی میں ہر حکومت میں ابھی بھی حکومت میں ان کی طاہر القادری صاحب کے پروگرام کے ساتھ. اگر آپ جمہوریت کے اتنے دائی ہیں تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب حکومت پاکستان جمہوری طریقے سے معرض وجود میں آئی ہے ناظرین, اور جمہوری حق یہ ہے کہ صدر پاکستان جو بھی ہے کسی کو وزیر اعظم الیکشن تک کے لیے نامزد کر سکتے ہیں, اور وہ پوچھا جا سکتا ہے اپوزیشن لیڈر سے صرف, لیکن اس کے اوپر جو ضمنی انتخابات یعنی کہ ہمارے انتخابات آ رہے ہیں اس میں جو بھی سیٹ اپ بنے گا اس کے اوپر آپ کیوں یہ چلا رہے ہیں کہ یہ اس طرح سیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے؟ اصل میں اس کے کچھ بیک گراؤنڈ ہے نا. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دنیا ساری میں کوئی بھی مطالبہ نہیں, کہیں بھی نگران سیٹ اپ نہیں آتا ہے, سٹنگ گورنمنٹ الیکشن کرواتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ عدلیہ نہیں, تو پھر نگران حکومت اگر نگران حکومت بنانے کا حق زرداری صاحب کے پاس ہے تو ان کو نگران حکومت کیوں نہیں بنانے دی جا رہی؟ کیوں قادری صاحب, کیوں عمران خان صاحب, کیوں کاف لیگ, کیوں ایم کیو ایم, کیوں اس وقت سارے کے سارے چڑھائی کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ دنیا میں ہمیشہ سٹنگ گورنمنٹ الیکشن کرواتی ہے, یہ مطالبہ ہی کہیں نہیں ہے, سارے یورپ میں کہیں نہیں ہے. پاکستان میں کیا کیوں گیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ پاکستان میں الیکشن بڑی تعداد میں ریگ ہوتے ہیں, چونکہ ہماری عدلیہ اس طرح آزاد نہیں ہے. چونکہ عدلیہ اس وقت آزاد ہوتی ہے صحیح معنوں میں جب انتظامیہ اس کے تابع ہو, اس کے تابع جب نہ ہو تو عدلیہ چاہے آزاد بھی ہو وہ فیصلہ کرے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. اسی طرح ہمارا الیکشن کمیشن کبھی بھی آزاد نہیں رہا ہے, چونکہ یہ دونوں ادارے کبھی آزاد نہیں رہے ہیں, ان کے انتظامیہ ان کے کبھی بھی تابع نہیں رہی ہے. اس وجہ سے وہاں پر نگران حکومت کی ضرورت ہے. اب اس سے پہلے بھی نگران حکومتیں بنتی رہی ہیں, لیکن یہ ساری نگران حکومتیں ایسی تھیں کہ جو 90 کے الیکشن جیتے ہیں نواز شریف صاحب نے, وہاں پہ غلام حیدر وانی صاحب تھے, فیصلے سارے نواز شریف صاحب کرتے تھے بیٹھے ہوئے غلام حیدر وانی صاحب سے. اسی طرح یعنی جو نگران حکومتیں بھی بنتی ہیں ان کی ڈوریاں جو ہیں ان بڑے بڑے گاہک سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, اور تبادلے اور تقرریاں اور سارے کے سارے ایس پی اور ڈی ایس پی اور یہ سارے عہدیدار جو ہیں یہ انہی کو جواب دے رہتے ہیں. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکمل جو اگر واقعی یہ فیئر الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو ایک ایسا نگران سیٹ اپ آنا چاہیے جو پارٹیزن نہ ہو, ایک فیئر الیکشن دیے جائیں قوم کو, اور پھر اس کے نتیجے میں جو مرضی بن جائے ہمیں اس کا کیا, ہم اس پہ اعتراض تو نہیں کر سکتے. اگر الیکشن آتا ہے تو الیکشن نگران حکومت جو نگران سیٹ اپ آتا ہے وہ اگر زرداری صاحب اپنی مرضی سے سیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر الیکشن ریگ ہوں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں اگر الیکشن ریگ ہو تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ یعنی کہ وہ تو الیکشن جو ہیں اس میں تو ہو جائے گا, کوئی گپلا ہو جائے گا, کچھ بھی ہو جائے گا, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ریگ نہ ہو تو زرداری صاحب نگران حکومت کا سیٹ اپ نہ بنائے تو کون بنائے؟ نیا قانون بنانا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں ابھی زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے بنایا نا, جو ہمارے موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں, ہم نے اس پہ اعتراض تو نہیں کیا. اسی طرح جو ہمارے افتخار چودھری صاحب ہیں انہیں ہم تو نہیں لائے ہیں, جو عدلیہ کے اندر جتنے بھی جج ہیں ہم تو نہیں لائے ہیں, لیکن ہم اعتراض نہیں کر رہے ہیں چونکہ عدلیہ جو ہے وہ اپنے فیصلوں سے بولتی ہے. چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کا ماضی ہے اور وہ آج بھی جو کچھ فیصلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کا ریفلیکٹ ہوتے ہیں اس کی پرسنالٹی پہ. اسی طرح کا نگران سیٹ اپ لے آئیں گے تو ہم اگر چیخیں گے بھی تو ہم خود ہماری عمران خان کے بارے میں بھٹا صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان کیا آپ کا سیاسی لیڈر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی سیاسی نہیں ہوا؟ یہ ان کی اپنی سوچ ہے. اتنا سیاسی ہو گیا عمران خان کہ اب جو فیصلہ قادری صاحب کے آنے کا جو مطلب بعد جو ماحول کریٹ ہوا ہے
اس پر جو عمران خان نے بیانات دیے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان اب سیاسی ہو چکا ہے. اور اس کا سب سے بہترین جو میں اس وقت تک یہ سمجھتا ہوں کہ قادری کے آنے کے بعد جو فیصلہ تھا کہ ہم اس کی جو مارچ ہے اس میں شمولیت نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ موقف نہیں ہے جی کہ چینج نہیں آنی چاہیے. ہمارا یہ موقف نہیں ہے جی کہ ہم مطلب اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. مگر مارچ اس لیے نہیں کیا کہ جو اس نے مارچ کی اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلا. ڈرون حملوں کے خلاف اس نے مارچ کیے, دھرنے دیے, کچھ فائدہ نہیں ہوا. نہیں بالکل نہیں. ہم نے عمران خان نے جو مارچ کیے, جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جو مارچ ہوئے ہیں, وہ ایک اویئرنیس تھی. لوگوں کو اویئرنیس دی گئی کہ آپ جاگو. پی ٹی آئی کے لوگوں کو اویئرنیس دی گئی یا عوام کو؟ عوام کو کیا اویئرنیس دی گئی کہ ہمیں آپ جاگو اور اس سسٹم کو بدلو جس سسٹم میں آپ لوگ پیچھے جا رہے ہو. نہیں, یہ اویئرنیس بھی دی گئی کہ ہمیں شمالی وزیرستان میں نہیں جانے دیا جاتا. یہ اویئرنیس بھی دی گئی کہ ہم ڈرون حملوں کے لیے سڑک پہ بیٹھتے ہیں اور ڈرون حملے نہیں بند ہوتے. ہم نے تو احتجاج کیا, ہم تو وزیرستان تک اندر تک گھس گئے. نہیں, اندر تک نہیں, واپس آ گئے. میں اس پہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ڈرون حملوں کے اوپر امریکہ کے اندر جب یہ بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ پاکستانی قوم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, انہوں نے تو کبھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہے, یہ تو چند لوگوں کا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے پورے پاکستان میں اس کے مشرق و مغرب سارے علاقوں سے بندے لے کے گئے تھے. ایک تو پاکستان کے اندر اویئرنیس ہے کہ یہ نیشنل ایشو ہے اور سب سے بڑا نیشنل ایشو ہے, اور دنیا کو بھی یہ پیغام دینا تھا کہ ہمارا یہ سب سے بڑا نیشنل ایشو ہے. ڈرون جو ہے وہ اس کے صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں بندے کتنے مرتے ہیں. اصل میں جو ہے ایک قوم کی سوورنٹی ہوتی ہے, وہ سوورنٹی جب آپ وائلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ریاست رہنے کا حق ہی نہیں رہتا. آپ جب آپ دوسروں کو جب اپنے ملک میں حملہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. یہ حملہ کرنے کی اجازت مشرف صاحب نے کیوں دی؟ سر دیکھیں 9/11 کے بعد جس طرح کے حالات پاکستان کو درپیش تھے, آج لوگ کہتے ہیں جی پاکستان ایٹمی طاقت ہے, ہم بہت کچھ کر سکتے تھے. لیکن اگر تھوڑا سا دیکھا جائے تو شاہ صاحب پاکستان ایٹمی طاقت ضرور ہے لیکن پاکستان دنیا کے ساتھ لڑ نہیں سکتا. مشرف صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب نے اس وقت نہ صرف پاکستان کو بچایا بلکہ پاکستان کی ایٹمی طاقت کو بچایا. کیونکہ 9/11 کے بعد جس طرح امریکہ کے حالات تھے, یا امریکہ ایک پاگل ہاتھی کی طرح وہ غصہ آنے کے لیے تیار تھا ہمارے علاقوں میں یا ہمارے پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے بھی وہ اس وقت تیار تھا. مشرف صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک دلیرانہ فیصلہ کیا. مشرف صاحب نے جی بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا کہ اس نے جو اپنے بندے ہیں پکڑ کر امریکہ کو دے دیے. یہ اس کا دلیرانہ فیصلہ. وہ بندے اس نے اپنے وہ بندے اس نے اپنے نہیں پکڑ کے دیے, وہ بندے اس نے غیر ملکی پکڑ کے دیے تھے. نہیں, وہ جو کہ پاکستان کے خلاف تھے. عافیہ صدیقی غیر ملکی تھے. نہیں, عافیہ صدیقی مشرف صاحب نے پکڑ کے نہیں دی. میری بات سنیں, انہی کے زمانے میں انہی پہ سرا آ رہا ہے. نہیں, تو انہی پہ رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں نا کیا حالات پیش آئے ہیں. اس کے بعد کئی لوگ اغوا ہوئے ہیں, وہ بھی مشرف صاحب پہ. یہ دونوں ذمہ داریاں مشرف صاحب کی. یہ این آر او بھی مشرف صاحب نے کیا ہے, اور پہلا والا جو ڈیسیژن ہے وہ بھی انہیں کا. یہ دونوں ان کے این آر او کی انہوں نے غلطی کی ہے. انہوں نے جب غلطی کی, انہوں نے معافی مانگ لی. معافی مانگ لی ہے, قوم کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کون سا پاکستانی سیاستدان ہے جس نے قوم سے معافی مانگی ہے؟ مشرف صاحب پہلے سیاستدان ہیں. یہ بات نہیں ہے, اب رواج نکلا. معافی مانگنے والوں میں میاں صاحب شامل ہیں, زرداری صاحب معافی شامل مانگتے ہیں, تو پھر وہی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. بہت سے سیاستدان شامل ہیں کہ جنہوں نے معافیاں مانگی عوام سے. عوام سے معافیاں مانگنا اچھی بات ہے اور مسائل کو سمجھنا بھی اچھی بات ہے. میں اپنے مہمانوں سے آخر میں, وقت ختم ہو جاتا ہے, فقط 2 منٹ ہمارے پاس ہیں. بھٹا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا جی کہ ہم عوامی بندے ہیں, عوام کے پاس ہی جائیں گے, اور ہمارا عوام کو یہ میسج ہے کہ پلیز آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں. آپ جس کو بھی لے کے آنا چاہتے ہیں ضرور اس کو ووٹ دیں, مگر پلیز اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. فیصلہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے, مگر بھگتنا بھی آپ نہیں ہے. جی ڈاکٹر احتشام صاحب. میں تو اقبال کے پیغام سے ہی اس کو کروں گا, جو بھٹا صاحب نے جو کچھ کہا ہے کہ علامہ اقبال نے جو پیغام دیا تھا یعنی نوجوان کو اور اپنی قوم کو بہت عرصہ پہلے, اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پیغام کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو.
میں تو صرف یہی کروں گا. APML کے نمائندے میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بالکل پاکستانی قوم کو اب فیصلے کا وقت ہے. یہ الیکشن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے شاہ صاحب, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اب پاکستانی عوام کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں, اور میں تو یہی کہوں گا کہ وہ کسی اچھے آدمی کو لائیں. دیکھیں دونوں کفتوں کو آزمایا جا چکا ہے, نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی, اور دو تین دفعہ انہیں آزمایا جا چکا ہے. دیکھیں اگر عمران خان صاحب آگے آتے ہیں تو انہیں لائیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اکیلے عمران خان صاحب پورا ملک چلا سکیں. اس کے لیے انہیں ڈیفینیٹلی اتحادیوں کی ضرورت ہے, اور انہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کے ساتھ. جب علامہ طاہر القادری صاحب دیکھیں آئے ہیں, ان کے موقف دیکھیں وہ عام عوام کی بات کرتے ہیں شاہ صاحب. جی انشاءاللہ طاہر القادری صاحب پر بھی بات کریں گے ہم کہ انہوں نے کیا کیا اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. باقی مشرف صاحب انشاءاللہ پاکستان ضرور جائیں گے, پاکستان میں مشرف صاحب ضرور جائیں گے. ہماری پارٹی کا تو نعرہ ہے سب سے پہلے پاکستان. جی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان میں ضرور آئیں گے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور آخر میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں نگران حکومت بنا کر نئے طریقے سے ایک سیٹ اپ نہیں دیا جاتا. امریکہ, برطانیہ, یورپ کے دوسرے ممالک میں بالکل وہی حکومتیں جو چل رہی ہوتی ہیں, انہی کا کام ہوتا ہے کہ اچھے بہترین طریقے سے الیکشن کروا کر اگر جیت جائیں تو دوبارہ رہیں, وگرنہ حکومت کو کسی اور کو ہینڈ اوور کر کے نکل جاتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے ملک کی یہ ضرورت کب تک رہے گی کہ ایک نگران سیٹ اپ آئے, وہ چند دنوں کے لیے ملک کو چلائے, لوٹے یا کھائے, اور پتہ نہیں اپنے لوگوں کو کس طرح سے آگے لائے, یا پھر جو آنا چاہتے ہیں ان کو کس طریقے سے روکا جائے. اور ہماری عدالتیں 15-20 سال بعد ایک نیا فیصلہ کر کے بتا دیتی ہیں کہ اثر خان کیس کے اوپر یہ کیا گیا کہ ایک پارٹی کو روک لیا گیا اور دوسری پارٹی کو آنے دیا گیا. ان مسائل سے بچنے کے لیے ہمیں بہت سے مراحل سے گزرنا پڑے گا. یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک عوام کو ہر چیز کی خبر نہیں ہو جاتی اور اپنا حق کے رائے دہی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے, اچھے نمائندوں کو لے کر نہیں سامنے آتے. اگر 6-6 کروڑ یا 10-10 کروڑ پیسہ خرچنے والے ہی لوگ ہمارے ایم این اے یا ایم پی اے بنیں گے, اسمبلیوں میں جائیں گے, تو غریب عوام کا کبھی نمبر نہیں آئے گا. اس لیے اپنا ووٹ بھلے غریب کو دیں, عام آدمی کو دیں, لیکن کسی نیک اور شریف کو دیں. اگر پارٹی کو دینا چاہتے ہیں تو پارٹی کا کم از کم مینیفیسٹو پڑھ کر اس کا دستور ہے اس کو دیکھ کر کہ یہ پارٹی کرنا کیا چاہتی ہے اس کو ووٹ دیا جائے, نہ کہ اپنے وڈیروں, سرداروں, جاگیرداروں کو ووٹ دے دیا جائے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آڈینس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈی ایم ڈیجیٹل کا اور تمام اپنے کیمرہ مینوں کا اور مددگاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے میزبان سید فیاض حسین نقوی کو پروگرام آپ کی آواز سے اجازت دیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک خدا حافظ.